शहाब रमज़ान, शहाब रमज़ान। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तमाम हम्द है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाई कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। नाज़रीन मोहतरम, रेड टीवी HD इंटरनेशनल की रमज़ान ट्रांसमिशन में आप देख रहे हैं शहाब रमज़ान। इससे पहले कि मैं अपने साथी लोगों का तारुफ करवाऊँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह ताला के करीब होने का महीना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, मैं आपको बड़ी करीब से देख रहा हूँ, मुझसे मांग के तो देख, मेरे करीब आकर तो देख, मैं अता की हद कर दूँगा। नाज़रीन मोहतरम, मेरी दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला ये तौफ़ीक अता फ़रमाए कि वो अपने रब के करीब हो जाएँ। मुझे कहते हैं डॉक्टर अलीशा और मेरे साथ है मेरी को होस्ट आयशा कामरान। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है और इस बाबरकत महीने में हम देखते हैं कि कुछ लोग इस तरह हैं कि रमज़ान के महीने में भी उनके इख्तिलाफ़ात और वो उस तरह की मोहब्बतें पैदा नहीं हो पाती, चेहरों पर मुस्कुराहट उस तरह की नहीं आ पाती। तो मेरी उन लोगों से इल्तिजा है कि अपने चेहरों पर इस बाबरकत महीने में मुस्कुराहट लेकर आए ताकि लोगों के दिलों से जो वो खलल है वो ख़त्म हो सके। बिल्कुल होना चाहिए। मुस्कुराहट की बात हुई तो रमज़ानुल मुबारक का महीना कुदरती तौर पे ऐसा महीना है आयशा कि जब लोग सुबह सवेरे सहरी के बाद निकलते हैं ना नमाज के लिए, जी तो लोगों को एक दूसरे से मिलने में लुत्फ आता है। सबसे पहली बात तो है कि लोग कुदरतें भूल चुके होते हैं उस वक्त, लोगों बेशक। के दिलों से मुनाफिकत निकल चुकी होती है। और मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूंगा लोगों को कि अगर कोई शख्स मुनाफिकत करता है, चुगली करता है, मुनाफिकत से मुराद पता क्या है कि जब हम किसी के सामने कुछ और बात करें और उसके बाद कुछ और बात करें, बेशक, उसे बिल्कुल। कहते हैं मुनाफिकत। नाजरीन, ऐसी है। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना आप लोगों को ये मौका फराहम करता है कि आप मुनाफिकत जैसी बुराई से इज्तनाब करें, बचें, परहेज करें, तो बड़ा लुत्फ आता है उस वक्त सुबह सवेरे। बेशक, बिल्कुल ऐसी है। तो नाज़रीन करम, जैसे कि हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाते चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं करामत अली हुसैनी कादरी साहब, जो कि मशहूर नामवर हैं, मशहूर नातख़्वाह हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मूसा कादरी, जो कि एक बच्चा है, 8वीं जमात का स्टूडेंट भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसे यहाँ पे हैं? मैं एक बात बताता चलूँ कि करामत अली हुसैनी कादरी साहब जो हैं, जो इनके साथ बच्चा है, वो बेसिकली उनका बेटा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और करामत अली हुसैनी कादरी साहब जो है वे बड़े मशहूर नात खान जी, हैं, बिल्कुल, सनाखाने, बिल्कुल। बल्कि मैं सनाखाने मुस्तफ़ा को बुलबुले गुलिस्तान रिसालत भी कहता होता हूँ। बिल्कुल, माशाल्लाह। तो ये गुलिस्तान रिसालत की वो बुलबुलें हैं जो अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हैं, सना करते हैं। तो कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी करम अल्लाह। मैंने सुना है कि आपने अपने बेटे को भी सना खान बनाया है। मैंने नहीं बनाया, ये अल्लाह ताला ने बनाया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, सुभान माशाल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि जो नाज का बनता है वो उन्हीं के करम से बनता है। बिल्कुल, इसमें कोई जी। शक नहीं है। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल और ये सही। अल्लाह की तरफ से एक तोहफा होता है और हर बच्चे के अंदर, क्योंकि जाहिरी बात है कि जब एक इंसान, एक मर्द, एक खातून बड़ी हो जाती है तो वो एक बच्चे से ही बड़े की तरफ जाता है। जी, तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल। एक ही बच्चे के अंदर गॉड गिफ्टेड पैदा किया होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तकरीबन सब बिल्कुल। लोगों में ये अल्लाह ताला ऐसे। नहीं पैदा करता, वो जी। मखसूस और चंद और कुछ लोग होते हैं। जी। ऐसा ही है। और जब हम आवाज़ की बात करते हैं तो अल्लाह ताला का ये बड़ा खूबसूरत तोहफा है, इनाम है। और फिर जब ये आवाज़ इस्तेमाल होती है ना सना खाने मुस्तफ़ा के तौर पे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत में जब ये आवाज़ इस्तेमाल होती है तो फिर वो बाकमाल हो जाती है, खूबसूरत तोहफा बन जाता है अल्लाह का। तो आज ज़ाहिर है दोनों बाप बेटा हमें माशाल्लाह। आका करीम की सना सुनाएंगे, तारीफ करामत साहब, सुनाएंगे। आप हमसे आगाज करेंगे। माशाल्लाह। जी इंशाल्लाह मैं हमसे आगाज करता हूँ और एक अशार के साथ कि अंधेरों को नूर देता है, वाह वाह, अंधेरों सुभान को अल्लाह। नूर देता है, जिक्र उसका दिल को सुकून देता है, माशाल्लाह। अच्छा, उसके दर से जो भी मांगो वो अल्लाह है, जरूर देता वाह, वाह, है, वाह, माशाल्लाह, वो सुभान अल्लाह अल्लाह। है, वाह वाह वाह, जरूर जरूर देता है। देता है। जरूर देता तो है। मैं एक ऐसी हम शुरू करने जा रहा हूँ कि कोशिश कीजिएगा कि आप भी साथ मिल जाइए जी जी, मुझसे। जरूर, माशाल्लाह, जरूर। जरूर, आओ तो फिर इंशाल्लाह। पढ़ते हैं। हाँ, अल्लाह दा नाम लइए, मौला दा नाम लइए लइए,
اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام 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 لئیے ایک پل نہ غافل ہوئے 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 ایک پل نہ غافل ہوئے صبح تے شام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے۔ اور شاہ صاحب دامن پنج تن دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے دامن پنج تن دا پھڑیے اللہ نو راضی کریے دامن پنج تن دا پھڑیے اج اللہ نو راضی کریے توحیدی میں خانے تو رج رج کے جام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے مولا دا نام 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 لئیے ایک پل نہ غافل ہوئے 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 ایک پل نہ غافل ہوئے صبح تے شام لئیے لئیے اللہ دا نام لئیے آج مولا دا نام لئیے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ اچھا عائشہ اس میں حمد میں ایک بڑا خوبصورت شعر آیا جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ رازق بھی وہی ہے۔ تو جہاں پہ ہم رزق کی بات کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے۔ پتھر کے شروعات دیکھیں کہ اللہ دا نام لئیے۔ اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ پتھر کے کیڑے کو بھی رزق اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، اس میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کرتا ہے وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ اس پہ ہمارے معاشرے میں رہنے والے ان لوگوں کا پکا حق ہے کہ جن کے پاس اتنی بساط نہیں ہوتی، حیوانات کے لیے ہے، پرند کے لیے ہے، وہ رزق اللہ نے بھیجا ہے۔ خاص طور پہ اللہ جب بھی کسی کو بھیجتا ہے بغیر رزق کے نہیں بھیجتا، اس کو رزق عنایت کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ بالکل، اور انسان کو چاہیے کہ اللہ جو رزق عطا کرتا ہے وہ بانٹے اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے جو میں تمہیں دے رہا ہوں اگر اس کی کثرت ہے تو اس پہ ارد گرد کے لوگوں کا، جن لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ جن کو ہم عرف عام میں غریب کہتے ہیں، حالانکہ غربت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ ایک سوچ کا نام ہے، لیکن پھر بھی وہ شخص جس کے پاس اتنا کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کثرت سے عطا کیا اس میں سے اس بابرکت مہینے میں آپ بانٹیں، خیرات کریں، صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتا ہے۔ اچھا عائشہ، ہم نے کرامت علی حسینی قادری صاحب سے تو نعت سن لی، تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین دیکھتے رہیے ریڈ ٹی وی HD انٹرنیشنل کی رمضان ٹرانسمیشن، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو شہاب رمضان۔ جس طرح ناظرین ہم لوگ بریک پہ گئے تھے اور بریک سے واپس آ گئے، ہمارے ساتھ موجود ہیں کرامت حسینی قادری صاحب، جو کہ ہمیں انہوں نے حمد سنائی ہے اور ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے بیٹے ہمارے ساتھ، ان کے فرزند موجود ہیں
جی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں، ابھی بہت ہی خوبصورت جو ہے ہم سنائی جا رہی ہے اور ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں ہمارے گیسٹ، ہمارے مہمان، کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی خوبصورت جو ہے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے، اللہ کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، حمد باری تعالیٰ ہو اور اس طرح کا خوبصورت ماحول ہو تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہم میں سے بھی اور جو ہمیں اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ لوگ دیکھ رہے ہیں تمام لوگ محظوظ ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہی اسی لیے ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے، اللہ کو پسند ہے یہ سب کچھ ہے۔ تو ہماری ابتدا جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہوئی ہے، ہم نے بڑی خوبصورت آواز میں کرامت حسین نعیمی، ہم نے بڑی خوبصورت آواز میں کرامت حسین حسینی قادری قادری صاحب ماشاءاللہ جو ہے ان سے حمد سنی جی ہے۔ جی اور بے شک اب ہم سنتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ جو موجود ہیں فرزند اس ہیں، وقت کرامت حسین ہمارے ساتھ جو ان کے فرزند موجود ہیں محمد موسیٰ قادری صاحب جو کہ ہاں۔ 8ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، طالب علم ہیں، آئیے ان سے کلام سنتے ہیں، ان سے نعت سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم اچھا السلام۔ اس سے پہلے کہ ہم موسیٰ قادری سے نعت سنیں، میں پوچھنا چاہوں گا کہ موسیٰ آپ دف کے ساتھ نعت پڑھتے ہو یا بغیر دف کے نعت پڑھتے ہو؟ جی دونوں کے ساتھ ہی پڑھ لی۔ اچھا ماشاءاللہ تو زیادہ اچھا آپ کو کس کے ساتھ لگتا ہے؟ زیادہ اچھا ڈف کے ساتھ۔ دف کے ساتھ اچھا لگتا ہے، ایسے لگتا ہے نا جیسے محفل جھوم رہی ہے اور بڑا مزہ لطف آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے۔ شاہ صاحب کیا کہتے ہیں کہ پہلے ہم ان سے کلام نعت پہلے جی سن لیں؟ بالکل بالکل سننی چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ حضور میری تو ساری سبحان اللہ۔ بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب بھائی بہت خوب۔ میں بے قرار تھا، ماشاءاللہ سبحان میرا قرار کیا کہنے بہت خوب۔ حضور میری تو ساری سبحان اللہ۔ کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب۔ کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار سبحان اللہ آپ سبحان سے اللہ، کیا بات۔ بار بار آپ سے ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ۔ خوب۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے،
میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، سبحان اللہ، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور ماشاءاللہ، میری سبحان تو اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ جب بھی ہم نام محمد کو کیا صدا دیتے ہیں، کیا بات، میم سبحان کو اللہ، میم سے ہونٹوں پہ ملا دیتے ہیں، آہا، اور اے گناہ گار تو مایوس نہ ہو رحمت سے، تیرے جیسوں کو وہ راہ سیدھی دکھا دیتے ہیں۔ بے شک، بہت بے شک، خوبصورت آواز، بہت بہت خوبصورت ہی آواز عائشہ۔ خوبصورت اور انداز میں کلام پڑھا آقا گیا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ ہمارا اس دنیا میں اور ہے کیا؟ بے انہی شک، کے دم سے یہ کائنات ہے، وہ وجہ تخلیق کے کائنات ہے۔ اور آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں، آج کل جو نعت کا ٹرینڈ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہو چکا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہے۔ جیسی یہ دنیا ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے، نعت بھی ڈیجیٹلائز ہوتی جا رہی ہے۔ بالکل کچھ لوگ ہیں جو دف کے ساتھ پڑھتے ہیں اور کیا کمال کا پڑھتے ہیں اس وقت، اور لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں، یہاں پہ مجھے ایک نام یاد آ رہا ہے اعظم چشتی صاحب کا، اور میں بڑے ادب سے نام لینا چاہوں گا ان کا، کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑھنے کا جو انداز تھا ان کا، کیا با کمال انداز تھا۔ وہ بڑا دھیمے لہجے میں، آواز بہت اونچی تھی، بلند آواز تھی، بالکل لیکن دھیمے لہجے میں پڑھتے تھے اور تیز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کل تو نعت کا ٹرینڈ ہی بدل چکا ہے جناب، پیسے پھینکے جا رہے ہیں، دینے چاہیے پیسے، ایسی بات نہیں۔ اور بہت سارے لوگ پتہ ہے آج کل اسٹیج پہ کیا ہو جاتا ہے، ان کا آپس میں تکرار ہو جاتا ہے بالکل اس ایسے ہی وجہ ہے۔ سے کہ بھی میں نے زیادہ پڑھنا ہے، میں نے کم پڑھنا ہے، میں زیادہ پڑھوں گا تو مجھے پیسے زیادہ ملیں گے، میں کم پڑھوں گا تو میرے سارے پیسے تو مارے جائیں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہے ناظرین، میری آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ پیسے دینا ہی چاہتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت شریف سنایا کرتے بے تھے شک، تو بے آقا شک، کریم بدلے کیا میں بات۔ اپنی کملی چادر عطا فرما دیا کرتے بے تھے، شک، اپنی چادر عطا جی، فرما جی۔ دیا کرتے، تو دینا جرم نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے نعت پہ کچھ دینا ہی ہے تو نعت کے لطف کو، سرور کو ختم نہ کریں۔ جی۔ نعت پڑھنے کے دوران یا بعد میں بڑے سلیقے کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ یہ محفل تو بڑے ادب والی ہے۔ صحیح، وہاں پہ بیٹھے ہوئے بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، صحیح، میں آقا کریم کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہلنے جا رہا ہوں جی، اور اٹھ کے ایسے کرنے جا رہا ہوں، جی، تو اس سے اچھا ہے بڑے آرام سے، ادب سے، تحمل سے جا کے اس کے ہاتھ میں دے دے، وہ ممانعت نہیں ہے، ایسے دینا ہی ہے، چاہیے۔ بالکل۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے ناظرین اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں بالکل گے۔ سمجھیں گے، کیوں نہیں سمجھیں گے شاہ صاحب۔ اکثر اوقات میں کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ وہ نعت پڑھتے ہیں کمانے کے لیے، لیکن کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ وہ نعت پڑھتے ہیں، وہ نعت سے عشق کرتے ہیں۔ جب ان کی آواز نکلتی ہے یا آواز سے درد نکلتا ہے، ماشاء اللہ سے خود بھی ایسا نعت بالکل خواہ بالکل ہیں، ایسے ہی ہے۔ آپ ان چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا، جب نعت پڑھی جاتی ہے اور جب الفاظ آپ کی ادائیگی اور آپ ادائیگی منہ سے نکالتے ہیں، خاص طور پہ جیسے اس بچے نے ماشاءاللہ نعت پڑھی، اتنا درد، اتنے الفاظ کلیئر۔ میں کہتی ہوں کہ اگر کوئی نارملی انسان بھی یہاں بیٹھا ہوگا تو وہ اس لب و لہجے کو سن کر، پسند اس کرے گا، ادائیگی کو بالکل ایسے سن ہی کر اس طرح اس میں ڈوب جائے گا کہ اس کی ڈوبنے کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز ہے آپ کی، کہ ماشاءاللہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ آپ صرف یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے، اور لوگ بھی بیٹھے، مجھے ایسے ہی محسوس ہوا کہ آپ اور میں بیٹھی ہوں یا آپ بیٹھے ہیں اور ہم دونوں کے درمیان کوئی نہیں ہے، اور میرا دھیان، میرا رجوع رجحان، میرا اور آپ کا لب و لہجہ، میرا پورا فکر، اور سب سے جو مین چیز ہے میرا انٹریکشن صرف ایک یہ بچے کی طرف تھا۔ مجھے نہیں نظر آ رہا کوئی ہے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کا بچے کیا کہنا ہے کہ جب آپ نعت پڑھ رہے تھے، آپ کا دھیان، اور جب آپ منہ سے ادائیگی کر رہے ہو، کلام پڑھ رہے ہو، کس طرف دھیان، کس طرح اس میں ڈوب جاتے ہو آپ؟ جی یہ نعت پڑھتے وقت نا آٹومیٹکلی وہ فیلنگز آ جاتی ہیں واہ کہ واہ نا واہ واہ، انسان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ لیکن ابھی جس طرح آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں وہ ٹون ہو رہا ہے، لیکن جب آپ ادائیگی کرتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، لب و لہجہ ادا کرتے ہیں، وہ چیز اور ہوتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے۔ کیا کہتے ہیں شاہ صاحب؟ جی بالکل ایسے ہی، بلکہ میں تو سوچ میں گم تھا، وہ الفاظ، وہ ترنم۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں، بہت بڑے نعت خان بننا چاہتے ہیں؟ جی اب یہ تو
हुक्म जब आता है अच्छा, अल्लाह की तरफ से, वो फिर माशाल्लाह इंसान माशाल्लाह, खुद कितनी ही खूबसूरत बात की तो है कि क्या जब आप हुक्म ढेर सारे आता है। पैसे कमाना चाहते हैं नाच से, या आप वैसे ही अपने वैसे ही शौक है बस ये। शौक है, जी आप पैसे नहीं कमाना चाहते ना? नहीं अच्छा, ये तो फिर इसका मतलब है नाजरीन आपको बुलाएंगे जहाँ पे होगी कि आप सुभान पैसे नहीं अल्लाह लेते हो। सुभान अल्लाह। नहीं, ये तो तरीका ही नहीं है ना एक पैसे हाँ, कमाने का। ये सही तो आजकल सही। एक ट्रेंड बन चुका है कि इससे बंदा वो कमा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रेंड बन चुका है। करामत अली हुसैनी कादरी जी, साहब बड़े जी, मुस्कुरा रहे हैं जी। और क्यों नहीं इंतजार कर रहे हैं मुस्कुराएंगे कि शाह मैं साहब, उनका बेटा है, उनकी तारीफ हो रही है, अ, क्यों नहीं मुस्कुराएंगे, उनको मुस्कुराना बल्कि मैं चाहिए। यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा करामत अली हुसैनी हुसैनी का कादरी साहब कादरी जो है साहब को कि उन्होंने माशाल्लाह, अपने बेटे को सना खान मुस्तफ़ा बनाया है। बेशक बिल्कुल। और मजीद मैं चाहूंगी इनको आगे आप लेके जाए, बुलंदियों तक लेके जाए, जो इनकी आवाज है, जो बोलने का अंदाज है, और सबसे जो मेन चीज है जो दर्द है। काफी लोग हैं नातवा तो हैं लेकिन वो आवाज में दर्द नहीं हो पाता, सही नहीं, लेकिन असल में बहुत मुझे खूबसूरत वो कलाम। अब ये बिल्कुल ऐसे ही था, हालांकि ये ट्रांसमिशन जारी पूरी टीम है, तो मुझे भी जो वो नात है ना, हालांकि वो गुम हो गया बंदा, ये अब मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक ने इससे भी ज्यादा मूसा को वो आवाज दी है, वो माशाल्लाह मुझ में नहीं है। माशाल्लाह। जो इसकी आवाज में मुतासर होते हैं लोग। आप समझते हैं जी करामत साहब, उस्ताद जी, में और शागिर्द में फर्क होता है? ये असल में एक तो घर से मिलता है कुछ लोगों को कि बेशक बिल्कुल ऐसे ही है। उसको वो रटते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो एक सबसे बड़ी चीज ये खुदा की नेमत होती है। अच्छा ऐसा बातें तो होती रहेंगी। ये बिल्कुल बड़ी खूबसूरत महफिल है, रमज़ानुल मुबारक का बबरकत महीना है और हम यहाँ पे बैठे ही अपने नाजरीन के लिए बातें करने की अच्छी बातें। हमारे तो पास क्यों ना हम नातवा मौजूद हैं, करामत अली इनका हुसैनी फायदा कादरी उठाते साहब हैं, से एक और नात सुनते हैं। फायदा उठाते हैं इनसे बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। जी, जिस तरह पहले मैंने हमद पढ़ी, उसी तरह एक अशार जनाब आपकी नजर कि जमीन तो कुछ भी नहीं, आसमान तेरा है। वाह वाह वाह, जमीन तो कुछ भी सुभान अल्लाह, नहीं, आसमान तेरा तेरा है। है। माशाल्लाह। मोहम्मद को अपना बना लो, जहान तेरा। हाँ वाह, हाँ हाँ हाँ, क्या माशाल्लाह बात है, क्या माशाल्लाह, बात बहुत खूब जी। दिए जिनको रुतबे खुदा ने निराले, वाह, मोहम्मद हमारे बड़ी वाह वाह शान वाह, बहुत सुभान खूब अल्लाह, बहुत खूब सुभान अल्लाह। बहुत खूब। वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। दिए जिनको रुतबे खुदा ने निराले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, सुभान अल्लाह। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। और अली भाई और आयशा, एक समा आना है, वो क्यामत का मंजर आना, और वो कफियत शायर क्या कहता है, बिस्मिल्लाह। वो कैसा समा होगा कैसा समा होगा, रोजे कयामत, सुभान अल्लाह, वो सुभान कैसा समा होगा रोजे कयामत, पड़ेगी गुलाम को जब उनकी हाजत, क्या बात है, क्या बात है। पड़ेगी गुलाम को जब उनकी हाजत, पिलाएंगे कौसर के भर भर सुभान प्याले, अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। उन्हें ताज
رفعت خدا نے دیا ہے، دو عالم کا مالک بھی انہی کو کیا بے شک، بے ہے، شک، بے دو شک، عالم کا مالک بھی انہی کو کیا ہے جنت کی کیا بات ہے، کنجیاں انہی کے حوالے، حوالے، بہت خوب، بہت سبحان خوب اللہ، بھائی، بہت خوب۔ محمد ہمارے بڑی شان والے، مقام نبی تک ہو کس کی رسائی، سبھی حسن والے ہیں ان کے فدائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبھی حسن بے والے ہیں ان کے فدائی، جنہیں تک کے یوسف سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھی نظریں جھکا سبحان لے، اللہ، واہ 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 واہ، جنہیں تک کے کہ یوسف کیا بات ہے، یوسف سبحان اللہ، نظریں جھکائے، بھی نظریں جھکا لے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ماشاء اللہ، ہوا جن کے سینے پہ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، قرآن ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، نازل، سبحان اللہ، ہوا جن کے سینے پہ قرآن نازل، وہ نور محمد واہ، ماشاء اللہ، ہوا سب سے کامل، سبحان اللہ، وہ نور محمد ہوا سب سے کامل، اسی نور کے ہیں ماشاء اللہ، جہاں میں اجالے، سبحان اللہ، اسی نور کے کیا بات ہے، ہیں جہاں میں اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، دیے جن کو رتبے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، ماشاء دونوں اللہ، ماشاء اللہ، باپ بیٹا بڑی خوبصورت آواز کے کمال ہے، مالک ہیں، زبردست اور ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو عطا کیا ہے جی جی، وہ کیا ہی کمال ہے، میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ آج کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں، خوبصورت ٹرانسمیشن بلکہ میرے پاس کوئی ایسا اور لفظ نہیں ہے جو خوبصورت سے بڑھ کے ہو، بالکل، جتنے بے بھی شک، الفاظ خوبصورتی کی نمائندگی کرتے ہیں وہ سب کم پڑ جائیں کم پڑ جائیں، اس بالکل ایسے ٹرانسمیشن ہی کے لیے، کیونکہ جب ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو پوری کائنات جھومتی ہے، بالکل ہم تو ناچیز کچھ بھی نہیں ہیں۔ کچھ بھی نہیں، تو کیا خیال ہے اب نعت سن لیں؟ موسیٰ کا دل کر رہا ہے، شاید نہیں بلکہ یقیناً کہ اگر میرے خیال سے ہمیں سننی چاہیے، یقین کریں شاہ صاحب، میرا تو دل ہی نہیں کر رہا ہے اس ٹرانسمیشن سے اٹھنے کا، میرا دل کر رہا ہے میں ان سے نعتیں ہی سنتی جاؤں، اور نعتیں سن کے بس ان کو یہاں پہ بٹھا کے رکھوں کہ آج نعتیں ہی سناتے جاؤ، لیکن ہماری ٹرانسمیشن کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہوا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ایسے کہتے ہیں کہ موسیٰ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک اور کلام سنا دیں تاکہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اور خوبصورت ہو جائے۔ دین و اسلام ہے حسین، سبحان ماشاء اللہ، اللہ، ماشاء اللہ، دین و اسلام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین، کیا بات ہے، حسین، واہ واہ واہ، میرا بہت تو خوب، بہت خوب، امام ہے حسین،
دین و اسلام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا خبر یزید کو بلا، کیا خبر یزید کو بلا، کیا تیرا مقام ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حسین، میرا تو امام ہے ماشاءاللہ۔ حسین، میرا تو امام ہے حسین، دین و اسلام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین۔ جو بچا گیا ہے دین کو، جو بچا گیا ہے دین کو، سن لے اس کا نام ہے حسین۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا تو سبحان اللہ۔ امام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین، دین و اسلام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین۔ فجر کے عروج نے کہا، فجر کے عروج نے کہا، آنسوؤں کی شام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین۔ اور مقطع ہے، جی جی بسم اللہ۔ لوگ جس کو حاکم کہیں، لوگ جس کو حاکم کہیں، آپ کا غلام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین، سبحان اللہ۔ دین و اسلام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین، میرا تو امام ہے حسین۔ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ ناظرین محترم، دل تو چاہتا ہے کہ اس محفل کو سجائے رکھیں، لیکن ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ شہاب رمضان میں کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اور عائشہ کامران کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ شہاب روزہ، شہاب